بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گریڈ 11 کا جو 5th نمبر یونٹ ہے، یونٹ نمبر 5 اٹس کنٹری فار می، اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے یا ریمیننگ پیجز ہیں ان کی ہم ٹرانسلیشن اور ڈسکشن اس پہ کریں گے۔ تو لیٹس گو اسٹریٹ ٹوورڈز پیج نمبر 50 کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ کرتے ہیں۔ یٹ ہی از اے بوائے، اگرچہ وہ ایک لڑکا ہے، اسٹل اینڈ لائک ان اپرینٹس، لیکن پھر بھی ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک شاگرد کی طرح، کنٹینیوز ٹو لرن نیو اسکلس، وہ مسلسل نئی جو صلاحیتیں ہیں یا قابلیتیں ہیں یا طریقے ہیں وہ سیکھتا ہے۔ جوئل ٹیکس از لرننگ سیریسلی، وہ اپنی لرننگ کو، اپنی پڑھائی کو یا اپنی جو کچھ وہ سیکھتا ہے اس کو بہت سیریسلی لیتا ہے، بیکاز ہز گول از ٹو بیکم اے فارمر، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ایک فارمر بننا ہے، یعنی مستقبل میں وہ ایک کسان بننا چاہتا ہے۔ ہی از ایکسٹریملی الرٹ اینڈ واچفل، وہ انتہائی الرٹ ہیں یعنی چوکنا ہے، اور واچفل ہے، محتاط رہنے والا ہے، لائک اے کیٹ، ایک بلی کی طرح۔ ایون وین ناٹ ایکٹیولی انوالوڈ ان اے چور، اگرچہ وہ کسی کام میں عملی طور پہ ایکٹیولی وہ شامل نہیں ہوتا۔ جوئل کین ریڈیلی آنسر اینی کویسچن، تو جوئل کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اباؤٹ وٹ از گوئنگ آن، یعنی جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں۔ ہی لسنز ایز ہز ڈیڈ کاؤنسلز سیڈ کسٹمر، وہ اس وقت اپنے ڈیڈ کو سنتا ہے جب وہ سیڈ کسٹمر سے، یعنی جو بیج کا گاہک ہوتا ہے اس سے وہ مشورہ لیتا ہے۔ کاؤنسلز یعنی مشورہ لیتا ہے یا مشورہ اس کو دیتا ہے۔ ان دا کچن، ٹھیک ہے، وہ کچن میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سنتا ہے۔ ایز ہز بردر ٹیری کنسلٹس اے وٹ، اور جیسے ہی وہ اس کا بھائی ٹیری جو ہے وہ ویٹ سے، وہ جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے، اس سے وہ سنتا ہے یا اس سے وہ مشورہ لیتا ہے، کنسلٹ کرتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے۔ اباؤٹ ریسنٹ ڈیتھس ان ہز ہاگ ہرڈ، اس کی ہاگ ہرڈ میں جو حالیہ میں اموات ہوئی ہیں اس کے بارے میں۔ ہاگ جو پگ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو خنزیر ہوتا ہے، تو اس کے ہرڈ میں جو اموات ہوئی ہیں حال ہی میں، تو اس کے بارے میں جب وہ بات کرتا ہے اس سے، تو وہ اس کی باتیں بھی سنتا ہے۔ ایز ہز اولڈر بردر ڈسکس سوائل پلاننگ وائل دے مینڈ اے فینس، اور جب وہ فینس کو، پہاڑ کو لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو مرمت کر رہے ہوتے ہیں، مینڈ مرمت کرنا، تو اپنی بڑے بھائی کی باتیں وہ سنتا ہے، جبکہ وہ سوائل پلاننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سوائل کو ہم نے کس طرح، مٹی کو کس طرح ہم نے بنانی ہے اور کس فصل کے لیے بنانی ہے، تو یہ ساری باتیں بھی وہ سنتا ہے۔ نالج سیمس ٹو بی کانسٹنٹلی سیپنگ، یعنی جو علم ہے، یہ جو باتیں ہیں وہ اس کے ذہن میں مسلسل آتی رہتی ہے۔ کانسٹنٹلی سیپنگ یعنی مسلسل ٹپکتی رہتی ہے، مسلسل وہ ان باتوں کو سیکھتا رہتا ہے۔ سم ٹائمز فلوئنگ، بعض اوقات یہ بہہ کر آتی ہے، مطلب بعض اوقات بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، یا وہ سنتا ہے اور سیکھ لیتا ہے۔ انٹو جوئلز مائنڈ، اس کے مائنڈ میں۔ جوئل از دا ینگسٹ آف ایڈ اینڈ بیٹی ہالینڈز 6 چلڈرن، اب وہ کتنا ینگ ہے یا اس کے آگے پیچھے کتنے لوگ ہیں، ان کے کتنے بھائی بہن ہیں، اس کے بارے میں، جو فیملی پوری ہے اس کے بارے میں آپ پڑھو گے۔ جوئل از دا ینگسٹ آف ایڈ اینڈ بیٹی ہالینڈز 6 چلڈرن، تو جوئل ایڈ اور بیٹی کے 6 بچوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ ایڈ اس کا فادر ہے، اینڈ بیٹی دا مدر۔ اونلی ہی اینڈ ہز بردر مارٹی، صرف وہ اور اس کا بھائی مارٹی جس کی عمر 16 ایئرز ہیں، اسٹل لیو ایٹ ہوم، ابھی وہ گھر پر رہتے ہیں۔ 2 ادر بردرز، جو دوسرے 2 بھائی ہیں، بل اینڈ ٹیری، کم ہوم ایچ ڈے، وہ روزانہ گھر آتے ہیں، ٹو ایٹ میلز، کھانا کھانے کے لیے، ود دا فیملی، یعنی ایک ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ بل اینڈ ٹیری رینٹ نیبرنگ فارمز، اور بل اور ٹیری نے جو قریبی فارمز ہیں وہ کرائے پہ لیے ہیں۔ ایچ ہیز ہز اون لائف اسٹاک ہرڈ، ہر ایک کا اپنا ایک لائف اسٹاک ہرڈ ہے، یعنی جانوروں کا اپنا ریوڑ ہے۔ بٹ دے فارم دیئر لینڈ کلیکٹیولی ود دیئر فادر، لیکن وہ اپنی زمینیں اپنے فادر کے ساتھ کلیکٹیولی ایک ساتھ جو ہے وہ بناتے ہیں فصل کے لیے۔ 2 other children, کیون اینڈ کیتھی، اور 2 جو اور بچے ہیں، کیون اور کیتھی، ڈو ناٹ لیو ایٹ ہوم، وہ گھر پر نہیں رہتے۔ دس ایئر کیون 22، اس سال کیون جس کی عمر 22 ایئرز ہیں، will graduate from college in Chicago، وہ شکاگو کے کالج سے گریجویشن۔ He will be the 4th college graduate among the Holland children،
وہ ہالینڈ کے بچوں میں چوتھا گریجویشن کرنے والا ہوگا، ڈگری حاصل کرنے والا ہوگا۔ We insist they all go to college and get a taste of what it's like off the form, says بیٹی۔ بیٹی کہتی ہے کہ ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ وہ کالج جائیں اور یعنی باقی جو باہر کی زندگی ہے اس کا بھی مزہ لیں، اس کا بھی ذائقہ چکھیں، یعنی وہ بھی دیکھیں کہ باہر کی زندگی کیا ہے۔ دین ایف دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو فارمنگ، پھر اگر وہ فارمنگ کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں دیٹس فائن، تو اچھی بات ہے۔ کیتھی 24، اور کیتھی جس کی عمر 24 سال ہے، از دی اولڈسٹ چائلڈ، وہ ان کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اینڈ دی اونلی ڈاٹر، اور اکلوتی بیٹی ہیں۔ شی از ناؤ اے رومن کیتھولک نن، وہ رومن کیتھولک یعنی کہ ان کا جو چرچ ہے اس میں وہ نن کے طور پہ راہبہ، جو مذہبی راہبہ ہوتی ہے اس کے طور پہ وہ کام کرتی ہے، ڈوئنگ گریجویٹ اسٹڈی ان ڈبوک آئیوا، اور ڈبوک آئیوا ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں سے وہ گریجویشن بھی کر رہی ہے۔ بٹ لائک ہر بردرز، لیکن اپنے بھائیوں کی طرح، شی گریو اپ فارمنگ، وہ بھی فارمنگ میں ہی پلی بڑی ہے، اینڈ شی اسٹل مسز اٹ، اور ابھی وہ یاد کرتی ہے فارمنگ کو۔ کیتھی کال دس میں، اور اس مئی کو کیتھی نے کال کی تھی ڈیورنگ ہر فائنل ایگزامز، جب اس کے آخری ایگزامز تھے ان کے دوران، اینڈ سیڈ، اور کہا تھا آئی وڈ گیو اینی تھنگ ٹو بی فلوئنگ انسٹیڈ، کہ فارمنگ کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آئی وڈ گیو اینی تھنگ، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ فارمنگ کے لیے وہ کہہ رہی ہے، ہل چلانے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہیں، یعنی بہت کچھ چھوڑ سکتی ہے یا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے۔ ایز دا ینگسٹ، جوئل ہیز ایٹ ٹائمز ہیڈ مور فارمنگ ٹیچرس، یعنی سب سے زیادہ نوجوان ہونے کے ناطے یا سب سے زیادہ چھوٹا ہونے کے ناطے جوئل کو بعض اوقات بہت سارے ٹیچرز مل جاتے ہیں، یعنی اس کو سکھانے والے بہت ملتے ہیں۔ دین ہی ہیز وانٹیڈ، یعنی بجائے اس کے کہ جو اس نے مانگے ہوتے ہیں۔ ون نائٹ ہی سیٹ ایٹ دا کچن ٹیبل، ایک رات وہ کچن ٹیبل پر بیٹھا تھا، لسننگ ٹو ہز ڈیڈ اینڈ بردرس، اپنے ڈیڈ اور بردرس کی باتیں سن رہا تھا، ٹاک اباؤٹ دا ریوارڈز آف فارمنگ، اور وہ فارمنگ کے ریوارڈز کے بارے میں، صلے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ زمینداری جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، کسان جو مطلب اچھی زندگی گزارتے ہیں تو اس کی صلے کے بارے میں یا صلوں کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا۔ تو ان کا کہنا تھا اٹس اے گڈ انڈیپینڈنٹ لائف سیڈ بل، تو بل نے کہا کہ یہ ایک اچھی اور آزادانہ زندگی ہے۔ یو آر یور اون باس، آپ اپنے ہی باس ہوتے ہو، اپنے ہی آقا ہوتے ہو، اپنے ہی جو ہے سربراہ ہوتے ہو۔ آئی ووڈنٹ نو سیڈ جوال، تو جوال نے گریننگ مطلب ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتہ۔ آئی ہیو گاٹ باسز، مجھے تو بہت سارے میرے تو بہت سارے باسز ہیں، میرے تو بہت سارے لوگ ہیں مجھے حکم دینے والے۔ ہو آسکڈ ڈیڈ، تو ڈیڈ نے پوچھا کون ہیں آپ کے جو ٹیچرز اور جو استاد جو آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں یا سکھاتے رہتے ہیں یا پھر حکم دیتے رہتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ جوئل پوائنٹڈ ٹو ایچ ون اراؤنڈ دا ٹیبل، تو جوئل نے ٹیبل پہ بیٹھے تمام لوگوں کو یعنی کہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یعنی کہ آل دیز آر مائی باسز، دے آل لاف، تو وہ سارے جو ہیں ہنسیں۔ جوئل یوز ٹو بی لارجلی ایٹ سم باڈی سائڈ، جوئل لارجلی یعنی زیادہ تر اکثر وہ کسی نہ کسی کے سائڈ پہ ہوتا تھا، کسی نہ کسی کے ساتھ وہ کام کرتا تھا۔ واچنگ اینڈ لسننگ، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے۔ لینڈنگ اے ہینڈ، ہیلپ کرتے ہوئے، تو لینڈ اے ہینڈ مینس ٹو ہیلپ، مدد کرنا۔ اور گوئنگ آن دا رن، اور پھر دوڑ کر جانا، فار اے ٹریکٹر کے لیے، اور فارگاٹن ٹول، یا پھر کوئی چیز بھولی ہوئی ہو تو اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے جانا اس کا کام ہوتا تھا۔ ہی ٹک دا اوکیجنل باسنگ، وہ جو اتفاقاً باسنگ ہوتی ہے یا حکم لینا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا تھا۔ ہی گاٹ ان اسٹرائڈ، وہ قدم قدم پہ جو ہے اس کو حکم ملتا تھا۔ ہی گاٹ ان اسٹرائڈ یعنی وہ قدم قدم پہ جو باسنگ اس کو مل جاتی تھی وہ کر لیتا تھا، یعنی لوگوں کی باتیں مان لیتا تھا۔ ناؤ ہی از سو بزی ود ہز اون ورک، لیکن اب وہ اپنے کام میں اتنا بزی رہتا ہے دیٹ ہی از نو لانگر اویلیبل ٹو بی ایوری باڈیز گوفر، کہ وہ ہر کسی کا کام کرنے والا اب نہیں ہے، یا ہر کسی کا کام کرنے کے لیے وہ مزید جو ہے دستیاب نہیں ہے۔ نو لانگر اویلیبل، مزید وہ دستیاب نہیں ہے۔ گو فیر یعنی ٹو ورک فار، کام کرنا، یا ٹو گو فار، ٹو ورک فار۔ If I had just one word to describe Joel,
اگر جول کو مجھے ایک لفظ میں بیان کرنا پڑے اٹ وڈ بی انتھوزیازم. تو یہ کیا ہوگا؟ جوش اور جذبہ، توانائی. تو شی سیز دا مدر سیز بیٹی کہ شی وڈ ڈسکرائب جوئل ان ون ورڈ لائک انتھوزیازم. ہی یوزز ہز یوتھفل انرجی انڈسکریمنیٹلی. وہ اپنی نوجوانی کی جو توانائی ہے یا جوانی کی جو توانائی ہے اس کو بلا امتیاز یوز کرتا ہے. انڈسکریمنیٹلی، بغیر سوچے سمجھے، وداؤٹ پلاننگ. آن ون سمر ڈے، یعنی موسم گرما کے ایک دن، ہی جمپڈ 15 فینسز، 15 فینسز سے اس نے چھلانگ لگائی. ڈرو فارم مشینری 25 مائلز، 25 میل تک اس نے فارم مشینری چلائی. فیڈ 320 اینیملز، 320 اینیملز کو اس نے چارہ کھلایا یا کھانا کھلایا. اوپنڈ اینڈ کلوزڈ 8 گیٹس، 8 گیٹ کھولے اور بند کیے. واکڈ ان رین اباؤٹ 8 مائلز، چلا اور دوڑا تقریباً 8 میل تک. جمپڈ آن اینڈ آف دا ٹریکٹر 26 ٹائمز، 26 مرتبہ وہ ٹریکٹر پر چڑھا اور اترا. لفٹڈ 900 پاؤنڈز آف گرین، اور 900 پاؤنڈز جو گرین ہیں، جو دانے ہیں وہ اٹھائے. لفٹ مینز اٹھانا، لفٹڈ اٹھائے. شاولڈ 4000 پاؤنڈز، اور 4000 پاؤنڈز جو ہیں وہ بیلچے کے ذریعے ہٹائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹائیں. ایٹ اباؤٹ 2600 کیلوریز، اور تقریباً 2600 کیلوریز اس نے کھائیں. یعنی جو بھی اس نے کھایا تو اس میں تقریباً 2600 جو کیلوریز تھے وہ موجود تھے یا وہ اس پر مشتمل تھے. آن ویکینڈس اینڈ ڈیورنگ دا سمر، یعنی ویکینڈس پر، چھٹی والے دن اور موسم گرما کے دوران، جوئل ورکس آؤٹ ڈورز، وہ آؤٹ ڈور کام کرتا ہے، یعنی باہر جا کے، اینی ویئر، کہیں پر بھی. فار 8 to 15 hours a day، دن میں وہ 8 سے لے کر 15 گھنٹے تک کام کرتا ہے. دی اونلی ٹائم ہی مائنڈس، صرف ایک وقت جو اسے اچھا نہیں لگتا، اٹ از ڈیورنگ ارلی اسپرنگ. تو یہ موسم بہار کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں وہ اسے پسند نہیں ہوتے. دین دا سنو میلٹس اینڈ رین آفن پورس ڈاؤن ڈیلی. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو برف ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے اور زیادہ تر بارش ہوتی ہے. پور ڈاؤن یعنی کہ بارشیں ہوتی ہیں. رین آفن فورس ڈاؤن ڈیلی، تو تقریباً روزانہ ہی بارشیں ہوتی ہیں. ٹرننگ دا فارم یارڈ انٹو اے سوامپ، اور پھر فارم یارڈ جو ہے یا کھیت جو ہے وہ سوامپ میں، کیچڑ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سوامپ کیچڑ. مڈ سکس ایٹ ہز بوٹس، پھر بوٹس کے ساتھ جو مڈ ہے وہ چمٹ جاتی ہیں. میکنگ واکنگ اٹ سیلف اے ٹیڈیس چور، تو اس سے چلنا پھرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے. ٹیڈیس مشکل کام، چور مشکل کام. مور دین دا باتھر دو جول ہیڈس دی اگلینس. مور دین دا باتھر، یعنی یہ تنگ کرنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، زحمت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جول ہیڈس دی اگلینس، اور اگرچہ جول جو ہے وہ اگلینس سے، بدصورتی سے، یا اس طرح کے خراب موسم سے یا پھر کیچڑ وغیرہ سے اسے نفرت ہوتی ہے. وین اٹ رینز ایوری تھنگ سیمز سو آفل، تو اس کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز بہت بری نظر آتی ہے. آفل یعنی بہت بری نظر آتی ہے، خراب نظر آتی ہے، بدصورت نظر آتی ہے. regardless of how much energy his work consumes، باوجود اس کے کہ اس کے کام میں جو انرجی صرف ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ انرجی جو صرف ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے. جوئل ہیز plenty left over for sports، تو جوئل کے پاس بہت ساری جو انرجی ہے وہ رہتی ہے. پلینٹی یعنی بہت ساری اب بھی رہتی ہے، فار اسپورٹس کھیل کود کے لیے. تو اس کے اسپورٹس کیا ہیں؟ ہی ہنٹس ڈیئر اینڈ ٹریپس وائلڈ لائف ان دا فال. تو خزاں کے موسم میں، فال خزاں، تو خزاں کے موسم میں، آٹم کے موسم میں وہ ڈیئر کا شکار کرتا ہے، ہرنوں کا، اور ٹریپس وائلڈ لائف، اور جو جنگلی جانور ہیں ان کو پکڑتا ہے. ٹریپ مینس ٹو کیچ، پکڑنا. اینڈ سنو موبائلس اور سنو موبائلس ان دا ونٹر، اور ونٹر سیزن میں، موسم سرما میں وہ سنو موبائلس کا گیم کھیلتا ہے یا سنو موبائلس کا گیم کھیلتا ہے. اسپرنگ برنگز سافٹ بال اینڈ باسکٹ بال گیمز. اسپرنگ میں، موسم بہار میں، وہ سافٹ بال اور باسکٹ بال کے جو گیمز ہیں وہ کھیلتا ہے. سافٹ بال جو بیس بال کا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ سافٹ بال. اینڈ سمر پرووائڈز ویدر فار واٹر اسکینگ، اور موسم گرما اس کے لیے واٹر اسکینگ کے لیے
موسم فراہم کرتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے. فار واٹر اسکیئنگ اینڈ فشنگ، تو واٹر اسکیئنگ کے لیے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے. نیئرلی آل ہز فیوریٹ اسپورٹس آر پلیڈ آؤٹ ڈورس، اس کے تقریباً تمام جو اسپورٹس ہیں یا جو پسندیدہ گیمز ہیں، اسپورٹس ہیں، وہ آؤٹ ڈورس کھیلے جاتے ہیں. ایف ہی ہیڈ ٹو لیو ان دا سٹی فار اے ایئر، اور اگر اس کو شہر میں 1 سال تک رہنا پڑے، جوئل سیز ہی وڈ موسٹلی مس دا لینڈ، تو جوئل کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر لینڈ کو مس کرے گا، یاد کرے گا. آئی وڈ مس سینگ تھنگس گرو، تو اس کا کہنا ہے کہ میں چیزوں کو بڑے ہوتے ہوئے مس کروں گا، ان کو نہیں دیکھ پاؤں گا. دا چینج آف سیزنز، اور موسم جو تبدیل ہوتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں چلیں گے. یعنی شہر میں تو ان موسموں کا پتہ نہیں چلتا، گاؤں میں جہاں پہ فصل ہوتی ہے یا پودے وغیرہ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہے. ان فیکٹ ایف جوئل کوڈ چوز اینی پلیس ان دا ورلڈ ٹو لیو، در حقیقت اگر جوئل کو دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ چننی پڑے، کسی بھی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے، ہی گیسز، تو اس کا خیال ہے یا اس کا اندازہ ہے، ہی وڈ لیو رائٹ ہیئر، تو وہ یہیں پر رہے گا، یعنی اپنے گھر، اپنے فارم ہاؤس پر. اٹ وڈ ہیو ٹو بی کنٹری، تو یہ کنٹری ہی ہوگی، مطلب گاؤں ہی ہوگا جہاں پہ وہ رہنا چاہے گا. آفٹر لیونگ آؤٹ ہیئر، یعنی یہاں رہنے کے بعد، یعنی اتنے عرصے جب آپ یہاں پہ رہو، تو آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ ایور وانٹ ٹو بی ان دا سٹی، تو میرا نہیں خیال کہ میں کبھی شہر میں رہنا پسند کروں گا. یہ جوئل کہتا ہے. یو جسٹ ڈونٹ ہیو دا فریڈم، آپ کو وہ آزادی نہیں ملتی، یعنی کہ شہر میں آپ کو وہ آزادی نہیں ملتی. دا فریڈم دیٹ یو ہیو ہیئر ان دا کنٹری، ان دا ولیج، اور ان دا فارم ہاؤس، اور ان دا فارم لائف، اور دا رسپانسبلٹیز، یا پھر آپ کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی جو یہاں پہ ہوتی ہے، وہ شہر میں نہیں ہوتی. آئی ایم ناٹ سیئنگ اے سٹی کڈ ڈزنٹ ہیو رسپانسبلٹیز. جوئل کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ شہر کے جو بچے ہیں یا لڑکے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، ذمہ داریاں نہیں ہوتی. بٹ یو ڈونٹ ورک ایز اے فیملی، لیکن آپ ایک فیملی کے طور پہ کام نہیں کرتے. دا وے یو ڈو آن اے فارم، یعنی جس طریقے سے آپ فارم پہ کرتے ہو، اس طرح وہ اکٹھے کام نہیں کرتے. اٹ وڈ جسٹ ہیو ٹو بی کنٹری فار می، تو میرے لیے میرا گاؤں ہی ہوگا جہاں پہ میں رہنا چاہوں گا. اٹ وڈ اونلی بی مائی اون ولیج، مائی اون فارم ہاؤسز، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رہنا پسند کروں گا. اینڈ دس وڈ بی دا اونلی پلیس آئی وڈ لائک ٹو لیو آن اور لیو ان. تو دیٹس دی اینڈ آف دس یونٹ نمبر 5، اس کی جو ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے گرامر ایکسرسائزز اور کمپریہنشن ایکسرسائزز کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.